حضرت گرامی مقام، میں گزشتہ جمعہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کیا. آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سننے اور سنانے سے پیش کرو عمل ہم آپ مل کر مکی سردار مدنی مولا دونوں عالم کے تاجدار ہم غریبوں کے غمخوار سید ابرار و خیار مصطفیٰ جاد رحمت شمع بزم ہدایت نو شہی بزم جنت عرش کی زیب و زینت فرش کی زیب و نظرت مکی سردار مدنی مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عالی وقار میں والہانہ انداز میں محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ شریف کا ذرا پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مرشدنا و قطبنا و سراج منیرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور علی نبی پر ایک مرتبہ اور اسی لگا کر درود مبارکہ باواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا و ملجانا و محوانا و غوثنا و عیاسنا و مغیثنا و معیننا و قطبنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک سے الفت جدا صدیق اکبر کی، نبی پاک سے الفت جدا صدیق اکبر کی، صداقت اور طاعت تھی رضا صدیق اکبر کی. رچا تھا پیار سے نس نس میں الفت تھے آپس میں، تھی دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا صدیق اکبر کی. شب ہجرت نبی آئے انہی کے در پہ اے عثمان، زمانہ یاد رکھے گا وفا صدیق اکبر کا. وہاں مال و دولت کی کیا حقیقت ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حقیقت ہے، جہاں دل کٹانے کو دل چاہتا ہے، جہاں دل کٹانے کو دل چاہتا ہے. وہاں مال و دولت کی کیا حقیقت ہے، جہاں پر دل کٹانے کو دل چاہتا ہے. یار غالب مزار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے. آپ جب جامع مسجد میں گھسیں گے اندر کے برانڈے میں تو آپ وہاں پر دیکھیں گے چاروں خلیفہ کا نام لکھا ہوگا. آپ دیکھیں ہوں گے پتھر میں لکھا ہے. سب سے پہلے اس سائٹ میں جو رائٹ ہے ادھر سے جب آئیں گے تو آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا نام. حضور اکرم نور مجسم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یار غار مزار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن کم سے کم 2 بار جایا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے. آپ کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ ساری کائنات کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو حضرت ابوبکر ہوتے، لیکن نبی نہیں آئے. اتنا بڑا مقام و مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق. یہ کون ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی ہیں. حضرات گرامی وقار
قرآن مجید و فرقان حمید میں نے گزشتہ جمعہ اس آیت کی تلاوت کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اپنے یار سے فرماتے غم مت کھا، فکر مت کر، ٹینشن مت لے، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت گرامی وقار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، ہم مومن مسلمان مومنوں پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت تمام امت پر واجب ہے۔ تمام دیکھیں، ادھر ادھر ذہن نہ بھٹکائیے گا، پھر آپ بات کو یہ نہ بولیے گا کہ تقریر اچھی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، تقریر ہم ایک لیبل سے کرتے ہیں، میں مقرر نہیں ہوں۔ اگر میں مقرر ہوتا تو ایک رات میں 20,000 کمانا۔ ایک مقرر کی تاریخ نکال کے دیکھیں گے تو ایک مقرر 50,000 1,00,000 روپے ایک رات کے لیے لیتے ہیں۔ تو اگر میں مقرر ہوا ہوتا، اگر آپ اس نظریے سے دیکھیں گے کہ حضرت کی تقریر مقرر کی طرح ہو، تو پھر یہ آپ کی سوچ میں غلط سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں مقرر نہیں۔ اگر مقرر ہوا ہوتا تو میں کہیں بھی رہ کر کے مہینے میں 2 پروگرام کیا ہوتا تو 40,000 50,000 مل گیا ہوتا۔ بات سمجھ لیجیے، آپ پہلے آئیں گے، شروع سے جب میری تقریر کو سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن اور دماغ میں بات اچھی طرح سے بیٹھے گی۔ آپ اخیر میں اگر آئیں گے تو آپ سنیں گے وما علینا الا البلاغ السلام علیکم، تو آپ کیا سمجھیں؟ سمجھنے اور فکر کرنے کی بات ہے کہ آپ شروع سے سنیں گے نا تو آپ کو اچھا لگے گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زندگی اور ان کے تعلق سے جو حضرت تقریر شروع کیے اسی پر اختتام کیے۔ ایسی باتیں ہمارا آپ کو سننے کو ملا۔ حضرت ابوبکر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت تمام امتی پر واجب ہے، واجب۔ اگر کوئی شخص حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہ کرے اور پھر ساری کائنات کے آقا سے کرے تو حضور فرماتے کوئی کامیاب نہیں، اس لیے کہ وہ یار غار ہے، یار مزار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ حدیث پاک سنیں، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر وشکرہ واجب علی کل امتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے محبت کرنا، ان کا شکر ادا کرنا تمام امت پر واجب ہے۔ آپ نے نہیں سنا حدیث پاک کہ حب ابی بکر وشکرہ واجب، عربی کے لفظ میں آپ ذرا غور کریں، واجب کا مطلب واجب ہوتا ہے، شکر اور شکر ادا کرنا تمام امت پر واجب ہے۔ ایک بات سمجھ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عتیق کیوں پڑا؟ عتیق اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وہ یار غار ہیں اس لیے؟ کیا وہ یار مزار ہیں اس لیے؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رات میں وہ چونٹی پہاڑ پر چڑھے اس لیے؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیٹی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں دی ہے اس لیے؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر میں سانپ زہریلا سانپ ڈسا اس لیے ان کا لقب نام عتیق اللہ لقب پڑا؟ نہیں، بات غور سے سنیں۔ حضرت ابوبکر کا لقب عتیق کیوں پڑا؟ مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت عتیق اللہ من النار، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت ابو بکر سے فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا، اس لیے ان کا نام عتیق لقب پڑا۔
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جہنم سے آزاد کر دیا گیا حضرت ابوبکر صدیق، جو شخص بھی ایمان کی حالت میں حضرت ابوبکر سے محبت کرے گا ان پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار خاص کا جو ہے مرتبہ و مقام ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما الیکا یا ابی بکر اول من يدخل الجنۃ من امتی، یہ مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 594 میں یہ حدیث پاک ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگوں سن لو، فرمایا اما الیکا یا ابی بکر اول من يدخل الجنۃ من امتی، سب سے پہلے میری امتی میں جنت کوئی عالم نہیں جائے گا، کوئی عابد نہیں جائے گا، کوئی زاہد نہیں جائے گا، کوئی پرہیزگار نہیں جائے گا، کوئی تقوی، کوئی نمازی نہیں، کوئی قاضی نہیں، کوئی مجاہد نہیں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول من يدخل الجنہ، اول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اول پہلے، سب سے پہلے، اول من يدخل الجنۃ من امتی، اے ابو بکر سنو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں تم داخل ہو جاؤ۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنے جو انتقال کر رہے ہیں، کل کوئی انتقال کیا اس سے پہلے کوئی، تو یہ پھر کہاں جاتے ہیں جنت میں؟ اگر جو جنتی رہتے ہیں تو کیا حدیث کا مطالعہ کریں گے، محدثین کتابوں میں لکھتے ہیں، فقہا بیان کرتے ہیں کہ جنتی ہوائیں اگر نیککار ہے بندہ تو ان کی قبر میں جنتی ہوائیں آتی ہیں، ان کی قبر میں جنتی بچھونا ہوتا ہے۔ ابھی آگے سنتے چلیں، لیکن وہ جنت میں داخل نہیں ہو جاتے، یہ تو قیامت کے بعد جنت میں داخل۔ اسی طرح سنتے چلیں، بخاری شریف جلد 1، نوٹ کرنے والے نوٹ کر لیں، ذہن میں بیٹھانے والے ذہن میں بیٹھا لیں، اور یاد رکھیں جلد 1 صفحہ نمبر 514، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کو سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے چلو کوئی آدمی اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، کوئی شخص اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے، کوئی نانی سے، کوئی دادی سے، کوئی پھوپھی سے محبت کرتا ہے، اور آگے چلے جاؤ تو کوئی اپنی بیوی سے خوب محبت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کہنے لگے میں تمام امتی سے محبت کرتا ہوں، تمام عاشق سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس میں خاص کن سے؟ ایک نقطہ بیان کر، مثلا جیسا کہ ہم کسی اور پیر کے مرید ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، یہ پیر کے بارے میں ذکر مکمل تقریر نہیں کروں گا، ایک اشارہ دے رہا ہوں، لیکن ہاں میں ہر پیر کو مانتا ہوں جو شریعت کے حدود میں پیر ہے، جعلی نقلی پیر نہیں، 5-10 انگوٹھیاں پہننے والے حد شرع سے کم داڑھی رکھنے والا پیر نہیں۔ ہر پیر کو میں مانتا ہوں چاہے وہ کسی بھی سلسلے کے ہو، لیکن خصوصیت کے ساتھ ہم اپنے پیر حضور تاج الشریعہ کو مانتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ سب سے محبت کرتے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ، ایک سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ سے بھی کوئی اگر سوال کرے کہ آپ کس سے اپنے پیروں میں کس سے محبت کرتے ہیں تو آپ کہو کہ میں اپنے پیر سے محبت کرتا ہوں لیکن میں سب پیر کو سب آنکھوں پر رکھتا ہوں، ہر ایک پیر کو میں مانتا ہوں۔ اگر کوئی غلط کرے گا، غلط کر رہا ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، لیکن جو صحیح پیر ہے وہ چاہے وہ کسی بھی سلسلے کے ہو ہم اس کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، کسی کا خلاف نہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنے پیر کو بڑھا کر کے کسی پیر کے بارے میں خلاف ہو، یہ طریقہ ہے۔ ہمارے مسئلے کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مقدسہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا۔ حضور
حسنین رضا صاحب نے کبھی نہیں بنایا، حضور مفتی اعظم نے کبھی نہیں یہ بتایا، حضور بدر الطریقہ حضرت علی شریعہ نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ یہی فرمایا جو پیر صحیح پیر ہے چاہے وہ کسی بھی سلسلے کے ہو اسے مانے۔ آگے سنتے چلیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات وہاں تک نہیں کرنی، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ساری امتی سے محبت کرتا ہوں، ہر عاشق سے محبت کرتا ہوں۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ان میں خاص کن سے، سمجھ رہے بات بھائی، سمجھ رہے ہیں نا، ان میں خاص کن سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں خاص میں حضرت عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ کون ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے۔ پھر فرمانے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مردوں میں کن سے محبت کرتے ہیں یا عورتوں میں؟ حضرت عائشہ مردوں میں، یوں تو ساری کائنات کے آقا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تلفی نہیں کیا۔ یہ مت سوچو کہ مولانا نے تو بیان کیا عائشہ سے تو پھر حضور کے اور ازواج مطہرات ہیں، کیا ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تلفی نہیں؟ توبہ، ایسی سوچ نہیں ہے، حضور ان میں خاص بیان فرمایا کہ حضرت عائشہ سے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں مردوں میں، تو ساری کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولو صحابیوں جانے سارو سن، عورتوں میں حضرت عائشہ سے محبت کرتا ہوں، اور مردوں میں فرمایا ابوہا اس کے ابا سے محبت کرتا ہوں۔ ابوہا یعنی ہم لوگ ابو بولتے ہیں نا، ابا بولتے ہیں، باپ بولتے ہیں، والد بولتے ہیں، ابوہا یعنی عائشہ کے ابو سے محبت کرتا ہوں مردوں۔ حضرت گرامی وقار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ بہت اعلیٰ۔ اب ایک بات میں آپ کو بالکل ذہن نشین کے لیے بیان کر رہا ہوں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی حالت میں جو شخص کعبۃ اللہ شریف کو دیکھے کعبہ اللہ کا گھر، نوٹ کر الفاظ کو، باتوں کو بغور سنیں، کعبہ شریف کو جو ایمان کی حالت میں ایمان موجود ہو، حضور کی محبت موجود ہو، اس کے باوجود صحابہ تابعین تبع تابعین بزرگوں کا محبت ہو، پھر کعبہ شریف کو دیکھے، حضور فرماتے ہیں وہ اس طرح سے گناہ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس طرح گناہ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا کہ وہ شخص ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ابھی جس کے ذمہ میں کوئی گناہ نہیں، ابھی پیدا ہوا، ابھی آنکھ کھولا، اب دنیا دیکھی۔ اب جب وہ 7 سال کی عمر ہو جائے گا، وہ نماز ماں باپ اس کو تاکید کریں گے کہ نماز 10 سال کی عمر ہو جائے گا، مار کے نماز پڑھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں کعبہ شریف کو جو دیکھتا ہے وہ گناہ سے اس طرح پاک و صاف ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ ابھی پیدا ہوا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ کعبہ شریف کعبہ ہے، کعبہ شریف کعبہ ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے کے بعد بتایا تھا، آپ حضرت غور کیے ہوں کہ پورے دنیا کے، عرب کے ہو، عجم کے ہو، مشرق کے ہو، مغرب کے ہو، شمال کے ہو، جنوب کے ہو، امریکہ کے ہو، لندن کے ہو، ساؤتھ افریقہ کے ہو، نیوزی لینڈ کے ہو، آسٹریلیا کے ہو، انڈونیشیا کے ہو، ملیشیا کے ہو، موریشس کے ہو، دنیا کے کسی کونے کے لوگ ایمان والوں سے اگر پوچھو گے کہ تم سجدہ کدھر کرتے ہو، وہ کہے گا کعبۃ اللہ کہے گا نا، لیکن کعبے سے اگر پوچھو وہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے نا، تو بتا تو کدھر سجدہ کرتا ہے، تو وہ کعبہ کہے گا۔ ساری پوری دنیا کے لوگ ایمان والے میرے طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہے، اگر میں کسی کو سجدہ کرتا ہوں تو وہ آمین اللہ، صحیح ہے نا؟ میں بتایا تھا کچھ اس کا جمعہ، اب آگے سنیے، میں صرف ذہن نشی کے لیے بات بتایا تاکہ آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حالت میں جس نے کعبہ شریف کو دیکھا وہ گناہ سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار یار مزار، آپ وہی ابوبکر صدیق ہیں
کہ سانپ نے ڈس لیا لیکن ذرہ برابر بھی حرکت نہیں. یہ وہی حضرت ابو بکر صدیق ہے کہ حالت نماز میں آگے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے عائشہ کا پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں کہ صحابہ نماز پر فجر کا وقت ہے. نوٹ کر لیجیے یہ وہی ابو بکر صدیق چاہتے تھے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں لیکن حضور نے اشارہ فرمایا نہیں پوری کروں گی. یہ وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا آسمان میں جتنے ستارے ہیں تمام کے برابر عمر کی نیکیاں اور عمر کی تمام نیکیاں حضرت ابو بکر کی ایک نیکی تھی. یہی کہو گے ابو بکر. آگے سنیے کعبہ کو جس نے محبت سے ایک مرتبہ دیکھ لے وہ گناہ سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا ابھی پیدا ہوا. تو حضرت ابو بکر تو کعبے کا کعبہ کو دیکھا. سمجھ میں حضرت ابو بکر صدیق کعبے کا کعبہ کو دیکھا ان کے پیچھے لگا رہا خدمت کرتا رہا ان کے پیچھے اپنی زندگی نشاور کرتا رہا اور ان کی خدمت میں ہی وقت گزارتے رہے اور یوں کھڑے رہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم فرمایا. حضرت ابو بکر تو کعبے کے کعبہ کو دیکھا. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کوئی یہ سوچے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ جتنا ہے اتنا ہی یہ مولانا لوگ بہت بڑھا دے. بھائی جس نے کعبہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا تو وہ گناہ سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو کعبے کا کعبہ کے سامنے ہمیشہ خدمت کرتے رہے وہ کس طرح سے گناہوں سے پاک و صاف ہوا. سمجھ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ سب جنت میں اس لیے حدیث پاک سب جنت میں قیامت کے بعد جائیں گے. جو ایمان عالم قیامت کے بعد ولی اللہ قیامت کے بعد نمازی قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے. پرہیزگار نماز پرہیزگار متقی قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے. بھلے انتقال کے بعد سوال و جواب ہونے کے بعد جنتی ہوائیں آئیں گے نیککار ہے تو رزق دیے جائیں گے بھلے نیککار ہے تو لیکن جنت میں قیامت کے بعد ہی جائیں گے. لیکن حضرت عمر و حضرت ابو بکر آج جنت میں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ سنیے حدیث پاک ہے سب جنت میں قیامت کے بعد جائیں گے ولی بھی عالم بھی نمازی بھی پرہیزگار بھی متقی بھی. لیکن ابو بکر و عمر جنت میں اس وقت آرام کر رہے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بینا عربی کے الفاظ بولتے ما بینا بیتی ومن بین ریاض من ریاض الجنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کے جو حصے ہیں نا بیچ میں وہ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری. تو اب حضرت ابو بکر کہاں ہے پہلو میں حضرت عمر کہاں ہے پہلو میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں حضور فرماتے ہیں میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کے جو حصے فاصلے ہیں وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. اس لیے سب جنت میں قیامت کے بعد جائیں گے. حضرت ابو بکر و عمر آج جنت میں آرام فرما. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ. اور ایک حدیث میں ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ان کے دوستوں نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں کتنی خواہش ہے سب سے زیادہ زندگی کی خواہش آپ بتائیں. تو کہا میری زندگی کے سب سے جو اہم اور سب سے جو بڑا خواہش ہے وہ تین ہے. وہ تین کیا خواہش ہے؟ کسی کا ہوتا ہے خواہش اگر پوچھ لیا جائے کہ آپ کی خواہش کیا تو کوئی کہ مجھے بنگلہ بنانے کی خواہش ہے. اگر کسی سے پوچھ لیا جائے آپ کی خواہش کیا ہے تو کہا کہ جلدی سے جلدی میری جیتے جی میں میرے بال بچوں کی شادی ہو جائے. کسی کی خواہش ہے میں گاڑی کروں کسی کی خواہش میں بینک بیلنس کروں. حضرت ابو بکر سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے تو کہا تین خواہش. وہ سننا چاہتے ہیں سنیں گے اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیے گا کہ وہ تین خواہش میں سے نمبر ایک خواہش النظر الیک
نمبر ایک میری خواہش کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ میرے آقا کو دیکھتا ہوں. نمبر ایک خواہش وہی رہتے پھر بھی چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ میرے آقا کو میں دیکھتا رہوں. النظر، نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر. النظر الیہ، بس میں چاہتا ہوں کہ میرے آقا کو ہمیشہ دیکھتا دے. نمبر دو والجلوس بین یدیک، بس میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا. نمبر تین وَإِنْفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ، بس میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میں یوں ہی اپنا مال ہمیشہ لٹاتا ہوں. وَإِنْفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ، مالی کا مطلب مال ہوتا ہے. مالک علیہ، میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ حضور پر مال لٹاتا ہوں. یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش زندگی. ایک حدیث پاک اور سنیں، ایمان تازہ ہو جائے، ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جائے. غور سے سنیے، ذہن میں اتارنے کی کوشش کریں. پھر بات کو یہ نہ کہنا تقریر اچھی نہیں، میں مقرر نہیں ہوں، میں نارمل سی تقریر کرتا ہوں. اب سنیں، ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف، نوٹ کر لیں، ذہن میں بیٹھانے والے بیٹھا، ہمیشہ یاد رکھنے والے یاد کر. بخاری شریف جلد 1 سے صفحہ نمبر 118. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات مبارکہ میں آخری دن فجر کی نماز میں آپ مصلی پر نہیں آئے. اگر آپ کے سامنے ایک دن کے لیے کوئی نمازی نہ آئے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز دوسرے وقت کی نہیں ہوگی؟ جب وہ فجر میں نہیں آئے گا تو ان کی نماز ان کے پیچھے اور نہیں ہوگی. مجھے کوئی آپ کو ایک مہینے کا ٹائمنگ دیتا، کوئی ایک ایسی حدیث مجھے دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ جو آدمی ایک وقت کی نماز اگر چھوڑ جاتا ہو، اس کا قضا پڑھ لیتا، اس کے بعد دوسرے وقت کی نماز اس کی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے مجھے بتا دو. ایسا نہیں. اگر آپ کی نماز ایک وقت کی چھوٹتی ہے تو آپ پر ضروری واجب ہے کہ قضا ادا کرنا. تو کیا قضا ادا کرنے کے لیے فلانا آدمی تمہیں بول کر قضا ادا کرے گا؟ نہیں نا، ان کے ذمہ ہے وہ. کوئی ایک حدیث ایسا آپ دکھا، ساری کائنات کے آقا آخری دن فجر کی نماز کے لیے حجرے عائشہ میں چل رہا، پردہ ہٹاتے وقت ہونے کے بعد حضرت ابو بکر مصلی میں چلے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آج کوئی بھی پہلے سٹھلی میں کوئی ایک آدمی مجھے بتاؤ کہ جن سے زندگی میں ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوٹا ہو. بتاؤ ہے کوئی ایسا بتا سکتا ہے کہ جب سے مجھ پر نماز فرض ہو چکی ہے میں کبھی نہیں چکایا؟ اللہ رسول کو حاضر ناظر کر کہہ سکتا ہے؟ نہیں. ہر ایک سے کبھی نہ کبھی نماز تو چکی ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ نماز رات کو دہرا لیے قضا ادا کر لیے ہوں گے، لیکن چھٹی تو ہے. چھٹی ساری کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز، حدیث بخاری شریف میں نے بتا دیا، فرماتے ہیں آخری دن فجر کی نماز کی امامت حضرت سید حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارکہ میں جلوہ افروز تھے، جو لگ کر کمرہ تھا وہاں پر جلوہ افروز ہیں حضرت عائشہ کے حجرے میں. ٹائم ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق حالت نماز پڑھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. حالت نماز میں نماز پڑھ رہے. اب نماز یہ وہ حدیث نہیں بتا رہا ہوں کہ جب حضور مذاکرات کے لیے کہیں تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر نماز پڑھا تھا، حالت نماز میں پیچھے ہٹ گئے، وہ حدیث نہیں بیان کرو. یہ دوسرا حدیث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے عائشہ سے پردے کو ہٹاتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کی امامت حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے. حضرت عائشہ فرماتی میں دیکھتی رہی کہ ساری کائنات کے آقا صرف پردہ ہٹا کر دیکھنے لگے اور مسکرانے لگے. تو صحابہ کو خبر ہوئی، معلوم ہوا، پتہ چلا چونکہ قریب میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے. حدیث پاک میں آیا، محدثین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر چاہتے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، حالت نماز میں پیچھے ہٹ جاؤں. حضور تشریف شاید لانا چاہتے ہیں.
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا نہیں. اب حدیث پاک سنیں، وہ حدیث کیا ہے؟ فَعَشَارَ إِلَيْهِمْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ وَأَخِيَّ السِّتْرَ. بس حضور نے ارشاد فرمایا او صحابیوں تم اپنی نمازیں پوری کرو. جب پھر کر دیکھ رہے تھے کہ حضور حجر عائشہ سے پردے کو ہٹاتے ہیں، حضور شاید آنا چاہتے ہیں، تو حضور نے ارشاد تم اپنی نماز پوری کرو. اتموا صلاتکم. سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے، کہنے والا کہہ سکتا ہے نماز تو فاسد ہو گئی، نماز تو نہیں، نماز تو ٹوٹ گئی. کیوں بولے تو خیال حضور کی طرف کرتا ہے. خیال حضور، عبادت اللہ کی، بندگی اللہ کی، نماز اللہ کی طرف، قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت اللہ کی جاتی ہے، لیکن خیال تو مصطفیٰ کی طرف. نماز نہیں مانتی، نماز دوہرانا ہو، نماز دوہرانا ہو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث میں موجود ہے اتموا صلاتکم. اور صحابیوں اسی نماز کو پڑھ دو، مکمل کر دو، تمہاری نماز ہو جائے. عبادت اللہ کی، بندگی اللہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے تھے نا. اس دور میں بھی لوگ تھے جو کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں کیوں نہیں آئے. وہ عاشق ابو بکر کبھی نہیں بولے، حضرت عمر نہیں بولے، عثمان غنی کی تاریخ اٹھا کر دیکھو وہ نہیں بولے، حضرت بلال کے بارے میں اوراق اٹھا کر دیکھو کبھی نہیں. منافقین بولتے تھے، منافقین بولتے کہ حضور یہاں ایسا بولتے ہیں وہاں اس طرح بولتے ہیں. لیکن اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولتے تو جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے، یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے آئیے. نہیں، حضرت ابو بکر جانتے ہیں کچھ تو مجبوری رہی ہو، کوئی تو بات ہے، کوئی تو معاملہ ہے جس کے بنا پر حضور تشریف نہیں لائے. حدیث پاک میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت طبیعت خراب، بخار بڑی تیزی کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. اب میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتموا صلاتکم. اور صحابی سوال کرنے والا پوچھ سکتا ہے کہ نماز تو ٹوٹ گئی نا بھائی، نماز پھر سے دہراؤ نا. اگر مثلا میں جمعہ کی نماز پڑھا ہوں 2 رکعت، اب میں 3 رکعت نماز پڑھا دوں، کوئی لقمہ نہیں، کوئی کچھ نہیں بولا، کوئی کچھ نہیں، سلام بھی پھیر دیا. اس کے بعد کوئی آدمی بول رہا مولانا تو 3 رکعت نماز پڑھا، یا ظہر کی نماز پڑھا رہا ہوں یا مغرب کی پڑھا رہا ہوں، مغرب میں مجھے 3 رکعت نماز پڑھانی ہے، میں نے 2 رکعت میں سلام پھیر دیا، کوئی نہیں بتایا مجھے. بات تو بتا مولانا آپ تو 2 رکعت میں سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے؟ حکم ہے کیا؟ حکم تو یہ ہے کہ نماز دہرانی چاہیے. اس لیے کہ میں نے غلط نہیں کرتا. صحابہ جانتے ہیں کہ حضور آنے والے ہیں، خیال حضور کی طرف کرتے، پھر بھی حضور فرمایا اتموا صلاتکم، اسی نماز کو مکمل کر لو، نماز ہو جائے. لوگوں، کہنے والوں، ملک میں، بیرونی ملک میں، شہر کرناٹک میں کہنے والے کہتے ہیں حضور کا خیال معاذاللہ نماز میں ہے تو نماز نہیں ہوتی. ایک کیسا عقیدہ ہے تمہارا جی؟ کیسی سوچ ہے تمہاری جی؟ تمہارا ذہن کیسا ہے جی کہ تم کہتے ہو حضور کا خیال نماز میں آئے تو نماز نہیں ہوتی؟ یہ تمہاری سوچ غلط ہے. توبہ کرو، استغفار کرو. جب تم ثنا پڑھو، جب تم نیت کرو، عبادت اللہ کی کر رہے ہو نا، لیکن نیت میں بولنا پڑے گا اس امام کے پیچھے. امام کیا معاذاللہ اللہ ہے؟ معاذاللہ نہیں نا، امام ہے، انسان ہے، آدمی ہے، جیسے آپ ہیں ویسے امام ہے، جیسے آپ ہیں ویسے عام ہے. فرق اتنا ہے کہ علم ان کو الگ ہے، آپ دنیاوی علم رکھتے ہیں. نیت اللہ کی طرف، سجدہ اللہ کی طرف، رکوع اللہ کی طرف، قیام اللہ کی طرف، جلسہ اللہ کے لیے، لیکن نیت پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. اب ذرا سنو، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. ایک امام کو تم جو معمولی امام ہے، گاڑی میں گھومتا پھرتا ہے، کھاتا پھرتا ہے، اس امام کو اللہ کی عبادت میں، بندگی میں، نماز میں شامل کر کے اللہ اکبر کر کے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی. تو تمہاری کیسی سوچ ہے جو اماموں کے امام ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، پیغمبر
پیغمبروں کے پیغمبر ہے، خاتم الانبیاء ہے، اس رسول کے خیال نماز میں تو وہ نماز کیسے نہیں ہے؟ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نماز ہی نماز کیسی ہے جس نماز میں میرے آقا کا خیال نہ ہو۔ ہر نماز میں حضور کا خیال ضرور کرو گے نا۔ اطیعت للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رسول کا ذکر آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، پھر نماز کیسے ضرورت؟ کوئی بتا دو کہ دو رکعت نماز بغیر حضور کا خیال کر کے پڑھا کے دکھاتا نہیں پڑھ سکتا۔ ایک مسلمانوں، خدا جب دین دیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ ہر ایک کی بات نہیں کرو، سوچو، فکر کرو، عقیدہ پختہ ہوتا۔ سوچو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہم مریں جیئیں رہیں زندہ بچے حضور کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ اس موڑ پر بھی جب براق پر سوار ہوتے تھے اس وقت بھی اپنی امتی کو خیال کیا۔ اس امتی سے ذرا پوچھا جائے کہ تو نماز تو پڑھتا ہے گھنٹوں پر، سلام کیوں نہیں پڑھتا؟ کوئی ضروری نہیں ہے مولانا، شرک کہتے ہیں نا، جو رسول ہمیں وہاں اس موڑ پر بھی خیال کرے۔ جبریل پوچھتے کیوں آپ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ مشتاق ہے آپ کی ملاقات کا، رب بلا رہا ہے، خالق بلا رہا ہے اپنے حبیب کو۔ کہا جبریل مجھے میری امتی کا خیال آیا۔ کسی شاعر نے کہا رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ جب کبھی امتی کا خیال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں نماز پڑھو، کوشش کرو صلاۃ السلام پڑھ کے جانے، تو آپ مکمل طریقے سے جب آپ جائیں گے تو آپ بھی اطمینان محسوس کریں گے۔ اللہ پاک ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کے دلوں میں تمام صحابہ